اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک راز بیان کیا ہے، دنیا کے اندر لیڈر بننے کی خواہشیں تو ہر ایک کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ قیادت دیتے ہیں تو کس کو؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم قیادت اس کو عطا کرتے ہیں جس کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت اور ایک دوسری صلاحیت اس کے اندر اللہ ذوالجلال کے فیصلوں اور شریعت پر یقین ہوتا۔ اللہ عطا کر دے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ زندگی کے ہر معاملے میں اگر کامیابی درکار ہے، کامرانی کی تمنا اور طرف اور شوق اور ذوق رکھتے ہو تو ایک کام کر لو، برداشت کا دامن نہ چھوڑ۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ صبر تو کر لو، دنیا کے ہر قدم پہ کامیابی اور کامرانی تمہارا استقبال کرے۔ صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ نماز پڑھو کہ اس کا اجر الگ ہے، روزے زکوٰۃ اور حج کا اجر الگ ہے۔ صبر ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اولئک یؤتون اجرہم بما صبروا۔ صبر کرو گے اللہ تمہارے اجر و ثواب کو دگنا لکھوائے، اکیلا ثواب دگنا ثواب۔ بلکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، قرآن مجید کے الفاظ بتاتے ہیں اور حدیث کے کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کا انلیمیٹڈ اجر ہے، اس کی لیمیٹیشنز اللہ نے بیان ہی نہیں کی، نہ کروائی ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ فرشتوں تم اس کا بدلہ لکھ ہی نہیں سکتے، تم لکھو کس نے روزہ رکھا ہے، میں کتنا اس کو بدلہ دوں گا، یہ قیامت کو فیصلہ سامنے آؤ، انلیمیٹڈ۔ دوسرا عمل، ان لک لاجرا غیر ممنون، کوئی تمہیں گالیاں دے، تانے دے، تکلیفیں دے، برداشت کرو گے تو اس کا اجر بھی اتنا ہے جس کا اندازہ قرآن نے بیان ہی نہیں، لا تعداد، بے حساب اجر اس کو اللہ قیام میں آؤ۔ اور تیسرا عزم، فمن عفا واصلح فاجره على اللہ۔ طاقت اللہ نے دی ہے، صلاحیت دی ہے، لیکن دل بڑا پیارا دیا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے اور اصلاح بھی کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ نے اجر بے حساب رکھا ہے، اس کا اندازہ بیان ہے۔ اور چوتھا عمل، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بھی اللہ بے حساب اجر و ثواب سے قیامت کے دن نواز دے، مال و دولت سے نوازا، اور وہ اس کی صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے۔ وَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، رش کرنے والا یہ کہتا ہے کاش مجھے بھی ایسا مال ملتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جس طرح وہ رب کی رضا کے لیے صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اہل قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 4937 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1859، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، قیامت کے دن قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے والا، اس کی تلاوت کی مہارت، اس کے پڑھنے کی مہارت، اس کی فہم کی مہارت، اس پر عمل کرنے کی مہارت، اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی مہارت۔ ایسا ماہر انسان جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ ذوالجلال اسے نیک اور معزز فرشتوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ
وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، اور وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اٹکتا ہے، ہکلاتا ہے، تو اللہ عز و جلال اس کی اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے، بلکہ اس کی خوبصورت نیت اور محبت اور پھر اس کی کوشش کو دیکھتے ہوئے اللہ عز و جلال اسے 2 اجروں سے نواز دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے، کچھ لوگ اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی کھا جاتے ہیں کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے ماہر قاری سے دگنا اجر ملتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم لینا درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے جو ماہرین اور جن کو اللہ عز و جلال نے یہ صلاحیت دی ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کھپائی اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس علم پہ کھپا دی اور دن رات قرآن مجید کی ہی فکر ہے، اس درجے کو تو نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ یہ تو اس انسان کی خوبصورت نیت اور پھر اس کی لگاتار کوشش کو سامنے رکھے ہوئے اسے 2 اجر دینے کا وعدہ دیا۔ یوں سمجھیے ایک شخص کو اگر سونے کی 1 ٹکیا دی جائے اور دوسرے شخص کو چاندی کی 2 ٹکیاں دی جائے تو پھر بھی وہ سونے کی قیمت کو تو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے بڑے سادہ الفاظ میں کہنے والوں نے بڑا خوب کہا ہے کہ جو اٹک کے پڑھتا ہے ایک نیکی اسے پڑھنے کی ملتی ہے اور ایک نیکی اسے پڑھتے پڑھتے اٹکنے کی ملتی ہے۔ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کس طرح اچھے طریقے سے پڑھ سکوں اور کوشش کرتا ہے، یہ کوشش کا تسلسل اسے دوسری نیکی کا بھی مستحق بنا دیتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5ویں عظمت و فضیلت کو بھی بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت صحیح الجامع کی 8030، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا ربی حل، قرآن مجید قیامت کے دن اللہ عز و جلال کے سامنے پیش ہوگا اور کہے گا یا رب، اے میرے رب، اس کو انعام سے نوازیے۔ فیلبس تاج الکرامہ، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے۔ ثم یقول یا رب زدہ، قرآن پھر کہے گا اے اللہ اسے اور بھی عطا کیجیے۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، تو صاحب قرآن کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب ارض عنہ، قرآن پھر تیسری سفارش کرے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائیے۔ فیرضى عنہ، تو اللہ عز و جلال اس سے راضی ہو جائیں گے۔ فیقول اقرأ وارقى ویزاد لکل آیت حسن، اور جب اللہ عز و جلال کی رضامندی حاصل ہو جائے گی تو اللہ عز و جلال پھر حکم کیا دیں گے، اے قاری قرآن، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت پہ تمہاری نیکیوں میں آج بھی اضافہ کیا جائے۔ علماء امت جو کسی بھی معاشرے کا چہرہ ہوتے ہیں، اہل قرآن کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی ہوتے ہیں، کسی قوم کا ویٹیج اہل علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے یہ چمکتے اور روشن ستارے موجود ہیں، آپ ان سے استفسار کیجئے اور جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے، معنی کے اعتبار سے اس پلے کی کوئی روایت نہیں، کیونکہ عمل دنیا میں کیا جاتا ہے، نیکیاں قیامت کو ملیں گی۔ یہ صرف قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اللہ عز و جلال قیامت کے دن بھی ہر پڑھی جانے والی آیت کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ ایسا انعام ملے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 2165، ان للہ اہلین، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ ان للہ اہلین من الناس، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، صحابہ کرام نے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے اللہ والے کون ہیں؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، اہل قرآن اللہ والے بھی ہیں
اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصۃ، صحیح الجامع کی روایت 2528، اہل قرآن ہی تو اللہ والے ہیں اور وہی تو اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اور یہی بات امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل علم قرآن اور حدیث ہے یا دین کی سمجھ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے اذا لم يكن العلماء اولیاء فمن يكن، اگر اہل علم بھی اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے اہل قرآن کا احترام کرنے کا جہاں حکم دیا وہاں اسے خالق کائنات کی تعظیم کی علامت بیان کیا۔ صحیح الجامع کی روایت 2199، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی ایک نشانی یہ ہے اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایسا مسلمان جو بوڑھا ہو جائے، جس کے بال سفید ہو جائے، اس کی عزت کرنا خالق کائنات کی تعظیم کی ایک نشانی ہے۔ وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافع، اسی طرح اس صاحب قرآن کی عزت و تکریم اور تبجیل بجا لانا جو غلوب نہیں کرتا اور جفا بھی نہیں کرتا۔ غلوب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس قدر تکلفات میں چلا جائے، تنطع میں چلا جائے اور اس قدر زیادتی کرنے لگ جائے کہ جس کو شریعت نے جائز قرار دے دیا۔ غلو سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی ایمان کی گتھیاں سلجھاتے وقت صحابہ کرام کو سامنے رکھیں، اس کی تلاوت کو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت کے ساتھ، انتہائی لطافت کے ساتھ، بغیر کسی تکلف اور تصنع کے اس کی تلاوت، معانی پہ غور کرتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ دنیاوی کسی بادشاہ سے بات کرتے وقت انسان جملہ ادب و آداب کا خیال کرتا ہے، تو بادشاہوں کے بادشاہ کی کلام کو پڑھتے وقت، بادشاہوں کے بادشاہ سے ہم کلام ہوتے وقت جملہ آداب کا خیال رکھتا۔ غیر الغالی، غلوب کرنے والا نہ ہو۔ یہ غلوب ہے کہ اس کی زندگی قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی چھانٹ پہ تو لگ جائے لیکن وہ نماز نہ پڑھے، وہ قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے، جیسے کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے رأیت رجلا لا يلحن حرفا وعمله كله لحن، آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو کسی ایک حرف میں غلطی نہیں کریں گے لیکن ان کی پوری زندگی غلط ہوتی۔ غلوب جائز نہ، والجافع اور جفا کا یہ رویہ کہ سال ہر سال تک اسے ہاتھ لگانے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید گھر میں موجود، اس کے اوپر خوبصورت کپڑے کا غلاف بھی چڑھایا ہوا ہے اور اسے تاقچے میں سجایا بھی ہوا ہے۔ سچی جھوٹی قسم اٹھاتے وقت ہی اس کی طرف رجوع کرنے والا، اس سے بڑا جفا کرنے والا کون ہو سکتا؟ جس کو رمضان المبارک کے علاوہ ہاتھ لگانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اتنی بڑی جفا، اتنا بڑا اعراض، یہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ مجھے تو محجور انہوں نے قرار دے دیا، میرے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں تھا۔ ایسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا دنیا کے اندر انتہائی بری زندگی میں جا گرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے اس لیے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ قرآن مجید کے ساتھ جفا کرنے والے کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، خوشیاں اس کے گھر سے روانہ ہو جاتی ہیں،
وہ بیسیوں اللے تللے کرنے کے باوجود بھی روتا نظر آتا ہے، رون کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، صرف شکوہ شکایت رونا دھونا اس کی قسمت بن جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن آئے گا تو خوبصورت آنکھوں کے باوجود اسے قیامت کے دن اندھا کر دیا جائے اور وہ سوال کرے گا، اے اللہ میری آنکھیں تو بہت خوبصورت، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی آنکھوں کی تعریف کرتے کرتے لوگ تھکتے نہ ہوں، اگر اس نے قرآن سے جفا کی، اعراض برتا، تو اسے اندھا کر دیا جائے گا، اور پوچھے گا پھر پوچھنے والا کہ مجھے اندھا کیوں کیا گیا؟ تو اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تجھے اندھا کرنے کا یہ عمل اس لیے پیش کیا گیا ہے، تیرے پاس بھی اس قرآن کی صورت میں ہماری آیتیں اور نشانیاں آئی تھیں، جس طرح تو نے انہیں بھلا دیا، آج تمہیں بھلا دیا گیا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہوگی کہ جس طرح قرآن پڑھنے والے، عمل کرنے والے، سمجھنے والے، اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے والوں کے لیے قرآن سفارشی بنے گا، اور قرآن مجید کی سفارش سے وہ جنت کی وادیوں میں چلے جائیں گے، وہاں اس سے اعراض کرنے والے کے بارے میں قرآن ان کے خلاف گواہ بنے گا، جس کے نتیجے میں یہ جہنم کی طرف روانہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، خالق کائنات کی تکریم کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بادشاہ جو عادل ہو، عدل و انصاف کرنے والا ہو، اس کی عزت کرنا بھی خالق کائنات کی تکریم کی ایک نشانی ہے۔ وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو عزت دی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ عز و جلال جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان میں سے ایک عادل بادشاہ بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اہل قرآن کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کیا ہے، وہاں حفاظ کرام کی فضیلت کو بھی آشکارا کیا ہے۔ سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 4302، ہمارے قبیلے کے لوگ جب اسلام قبول کر کے واپس آئے تو انہوں نے یہ پیغام سنایا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، نماز کا وقت ہو تو تم میں سے کسی ایک کو آذان کہنی ہے، اور پھر نماز وہ پڑھائے جس کو تم میں سے سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ فَنَظَرُوا، انہوں نے غور کیا کہ کون ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، تو پتہ یہ چلا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو بھی قرآن کا حصہ یاد نہیں۔ میرے پاس سے قافلے جب گزرتے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو میں ان سے سیکھ لیا گیا۔ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو انہوں نے مجھے مقدم کیا کہ آپ امامت کروائے۔ وَأَنَا ابْنُ 6 أو 7 سنين، میری عمر 6 سال یا 7 سال تھی۔ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، میرے پاس ایک ہی چادر تھی جو میں نے اوڑی ہوئی تھی، اور جب میں سجدے میں چلا جاتا تو پہنی ہوئی چادر وہ کسک کے اوپر آ جاتی۔ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنَ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَقَارِئِكُمْ، اس بستی کی ایک عورت نے گزرتے جب دیکھا تو اس نے یہ بات کہی کہ تم اپنے امام کو ڈھانپ نہیں سکتے؟ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، تو صحابہ کرام نے میرے لیے ایک قمیص خریدی۔ فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرْحِي بِذَلِكَ الْقَمِيص، جس قمیص کو حاصل کرنے میں مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو قرآن مجید کا حافظ وہی مصلی اور امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ آج کتنے بدباطق اپنے خود سے باطن کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حفظ قرآن کا کیا فائدہ ہے، معیار ہے، مقیاس ہے، میزان ہے کہ امام کون بنے گا، وہ حفظ قرآن کا معیار ہے۔ جس کے پاس قرآن مجید زیادہ یاد ہوگا امامت اور سیادت اور قیادت کے لائق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 2305، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، من اخذ السبع الاول
من القرآن فهو حبر، جس نے پہلی 7 سورتیں لے لی اور یاد کر لی وہ ہے بہت بڑا عالم۔ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، یہ کتنی خوبصورت صورتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 7 صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال، جس کو یہ یاد ہوگی وہی اس قابل ہے کہ اسے عالم بڑا مانا۔ دشمن اسلام جب ساری جہاد سے ناکام ہو گئے کہ قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے، قرآن مجید کی عظمت کو ٹھکرانے میں ناکام ہو گئے، اور طرح طرح کے طریقے اختیار کرنے کے باوجود انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ اب اس دشمن نے کبھی کسی کی زبان پہ کبھی کسی کی زبان پہ جملہ بول دیا کہ اچھا حفظ القرآن کا کیا فائدہ ہے۔ اورنٹیلزم، استشراق جو ہے، استشراق جو اسلام دشمن لوگ ہیں، ان کے تو مقاصد ہیں کہ کسی طریقے سے قرآن سے امت کو دور کیا جائے۔ کافر تو کافر، یہ کافر کے جو لاڈلے اور بچیلے جو ہیں وہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپرٹ کے بارے میں یہ حدیث پیش کر دی ہے کہ جس کو آپ کہیں گے کہ یہ ہے ایکسپرٹ دینی طور پہ، وہ ہوگا جس کو پہلی 7 صورتیں یاد ہوں گی اور اس 7 صورتوں کو سمجھنے والا ہو۔ 7 صورتیں تو 7 صورتیں عظمت رکھتی ہی رکھتی ہیں۔ حفظ القرآن کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت 1919، من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورۃ الکہف کی بنیادی 10 آیتیں ہی یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے۔ جس قرآن کی 10 آیتیں یاد کرنے سے دجال سے بچا جا سکتا ہے، تو یہ جو دنیا کے کونے کونے میں دجالیاں پھیلی ہوئی ہیں، قرآن یاد کرنے سے ان سے محفوظ ہوا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے 3138، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد، جب احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، ان 70 شہیدوں کو جب دفنانے کا وقت آیا تو 2 صحابہ کو ایک ایک قبر میں دفنایا گیا، اور آپ نے وہاں کیا کہا؟ ایہما اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحم، جب اشارہ کیا جاتا کہ ان دونوں میں سے اس کو زیادہ قرآن یاد تھا، یہ قرآن کے بارے میں زیادہ علم رکھتا تھا، فرماتے اسے لحد میں پہلے اتارا جائے۔ وقال انا شہید علی هؤلاء یوم القیامہ وامر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا، کہا میں ان پہ گواہ ہوں گا قیامت کے دن کہ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ وفا بھی کی، اور قرآن مجید کی وفا میں ہی اسے آج شہید کیا گیا، اور انہیں ان کے لباس میں ہی دفنایا گیا اور انہیں غسل نہیں دیا گیا، کیونکہ شہید فی المعرکہ، جو میدان کارزار میں شہید ہوتا ہے، اسے غسل نہیں دیا جاتا۔ قیامت کو اٹھے گے، لونہ لون دم وریحہ ریح مسک، اسی طرح خون نکلتا نظر آئے گا، لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ اللہ ذوالجلال ان ہستیوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں بھی جمع فرمائے۔ تو یہ قرآن مجید کا حفظ ہی ہے، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازتی ہے، قبر اور حشر میں بھی عزت سے نوازے گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں صحیح بخاری کے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں جس کو صحیح بخاری نے محفوظ کیا ہے، 4653، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة،
مثال اس شخص کی جو قرآن کو پڑھتا ہے، صرف پڑھتا نہیں حفظ کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کائنات کو اللہ کے سامنے صفوں میں پیش کیا جائے، انبیاء اور رسل کی صفیں، فرشتوں کی صفیں، نیک اور صالح اتقیاء اور صلحاء کی صفیں، وہاں مجرموں کو بھی الگ کھڑا کر دیا جائے گا۔ وہاں جب فیصلہ ہونے لگے گا تو قرآن مجید کے ماہر حفظ کرنے والوں سے کہا جائے گا آ جاؤ ان خاکی صفوں کو چھوڑو اور آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ یہ وہاں جبریل امین نیک اور معزز فرشتوں کی صف میں لانے کا سبب یہ حفظ القرآن بنے۔ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرٌ، اور جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے لیکن پھر بھی تسلسل کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے، اللہ اس سے بھی دگنا اجر عطا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی ہے۔ آج کا مسلمان یہ بات سن کے متاثر ہوتا ہے، اور کن لوگوں کی بات سن کے؟ جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن میں عیب ٹٹول دیں اور اہل قرآن کے بارے میں زبان درازی کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 8122، قیامت کا دن ہوگا صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ کون سا صاحب قرآن؟ وہاں تو نسخہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ اے حافظ قرآن، اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن۔ حافظ اس لیے کہ حفظ کیا ہوگا تو تبھی پڑھتا پڑھتا یہ جائے گا، اس وقت تو کسی کے پاس نسخہ نہیں ہے۔ ماہر قرآن اور قاری قرآن اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تم قرآن کو پڑھو اور خوبصورت انداز سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور آج دنیا میں ترتیل کو سیکھنے سکھانے میں کتنے خوش نصیب اپنی زندگیاں لگاتے ہیں جن کو قرائے کرام کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیل اور تجوید، قرآن مجید کو عمدہ طریقے سے پڑھنا، قرآن مجید کو خوبصورت انداز سے، دلکش انداز سے پڑھنا اور عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھنا، معانی پہ غور کرتے ہوئے پڑھنا اور اس ادائیگی کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھنا جس ادائیگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھایا اور سکھلایا، بلکہ پڑھ کے بھی سنایا۔ اس انداز سے پڑھنے والے کو قاری بھی کہتے ہیں، ماہر بھی کہتے ہیں، اور وہ حافظ قرآن قیامت کے دن یہ انعام پائے گا۔ اللہ عز و جلال فرمائیں گے قرآن مجید پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہے جہاں من الجنت والناس کی آخری آیت سورت کی تلاوت کرو گے، جہاں تم قل اعوذ برب الناس جو قرآن مجید کی آخری سورت ہے اس کی آخری آیت تلاوت کرو گے۔ 6236 آیات ہے قرآن مجید کی۔ ذرا سوچئے قرآن مجید کے حفظ کرنے کا اجر کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ وہ جنت کی اتنی سیڑھیاں چڑھے گا اور وہاں اس کا مقام ہو۔ اور اگر کسی نے قرآن مجید کو 10 قراءات کے ساتھ پڑھا ہے، 10 قرائے کرام ہیں، ان کی 2 راوی، ان کی روایات ہیں، آپ ذرا اس کو 6236 کو 20 سے ملٹیپلائی کریں، آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے اس طرح پڑھو، تو جن نے دنیا میں ان قراءات کے لیے وقت نکالا ہے کل قیامت کو جنت کی سیڑھیاں کتنی چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 8121، یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن اور قاری قرآن اور ماہر قرآن سے کہا جائے گا اذا دخل الجنہ، جب وہ جنت میں داخل ہو۔